تو میں چند باتیں اپنے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مجھے مدرسے میں رہ کر 8 سال علم پڑھنے کا موقع تو نہ مل سکا۔ میرے بڑے بھائی ٹیچر تھے اسکول میں، وہ مجھے اسکول ہی لے گئے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں، 2 مہینے میں فارغ تھا، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں قرآن مجید یاد کروں۔ تو ہمارے قریب محلہ تھا مومن پورہ، تو اس کی مسجد میں ایک مدرسہ تھا، وہاں قاری غلام رسول صاحب پڑھاتے تھے بچوں کو۔ میرے بھائی نے مجھے وہاں بٹھا دیا اور الحمدللہ کہ میں نے 2 مہینوں میں 6 پارے وہاں یاد کر لیے۔ میرے استاد مجھ سے بہت خوش تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے، یہ 1 سال کے اندر اندر حفظ مکمل کر لے گا۔ اتنے میں 2 مہینے کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور بھائی نے مجھے کہا کہ چلو اسکول چلو۔ میں نے کہا بھی صحیح کہ میں نے تو حافظ بننا ہے، مدرسے جانا ہے۔ اس نے کہا چلو چلو اسکول کا ناغہ نہیں کرنا۔ خیر اسکول سے واپس آ کے میں اپنی امی کے سامنے خوب رویا دھویا، امی مجھے تو حافظ بننا ہے اور میرا بڑا بھائی جو ہے یہ مجھے بننے نہیں دیتا۔ تو امی نے اسے کہا کہ بیٹا جب یہ حافظ عالم بننا چاہتا ہے تو اسے کیوں نہیں بننے دیتے؟ ان کا امی میں نے منع نہیں کیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے اسکول میں کتنے مضمون ہیں؟ اس زمانے میں 8 مضمون ہوتے تھے۔ میں نے کہا 8 مضمون ہیں۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ اچھا تم اپنے 9 مضمون سمجھو، 8 مضمون سکول کے ہیں جو تم نے پڑھنے ہیں اور 9واں مضمون جو ہے وہ دین کا علم ہے جو تم نے پڑھنا ہے، تو تم 9 مضمون پڑھو۔ میں نے تو نہیں روکا، میں نے کہا مجھے کون پڑھائے گا؟ کہنے لگے انتظام میں کر دوں گا۔ ہمارے شہر کے ایک بڑے مفتی تھے، ان کا نام تھا مفتی ولی اللہ، تو بھائی کے دوست تھے۔ بھائی نے ان کو کہا کہ میرے بھائی کو دین کا علم پڑھنے کا شوق ہے، تو شام کو 2 گھنٹے آپ کے پاس آ جایا کرے گا، آپ اسے پڑھانا شروع کریں۔ ان کا بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے فارسی شروع کروائی پندنامہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 75% تصوف جو تھا وہ انہوں نے مجھے پندنامہ پڑھا کے سمجھا دیا تھا اس چھوٹی عمر میں۔ پھر انہوں نے مجھے گلستان پڑھائی، بوستان پڑھائی، اور پھر انہوں نے مجھے مالا بدھا میں نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے صرف نحو شروع کروائی۔ شرح میات عامل تک کی کتابیں میں نے ان سے ہی پڑھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ میرا پھر یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، تو میں جنگ سے لاہور چلا گیا۔ اب جب یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو میرے دل میں ایک شوق تو تھا نا کہ میں نے علم پڑھنا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے یہاں بھی کوئی عالم مل جائیں کہ میں شام کو ان سے علم پڑھ لوں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو میں یونیورسٹی سے نکلا کہ پتہ کروں، تو مغل پورہ میں جو بالکل یونیورسٹی کے ساتھ آبادی ہے نا، اس کا نام ہے بیگم پورہ۔ کوئی مغلیہ شہزادی تھی جس نے وہاں محلہ آباد کیا تھا اور اس کے نام پر بیگم پورہ اس کو زمانے میں نام رکھا گیا تھا۔ وہاں ایک بہترین مسجد تھی اور ایک مدرسہ تھا جس کو گلگت کے علماء چلا رہے تھے، ضیاء العلوم مدرسے کا نام تھا۔ میں محتمم صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں کہا جی کہ میں یہاں یونیورسٹی میں طالب علم ہوں، مگر میرے دل میں شوق ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں، تو میں دن میں تو نہیں آ سکتا، یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، شام میں 2 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ اپنے استادوں کو حکم فرمائیں کہ وہ مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں۔ وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے مدرسے میں ایک انجینئر بننے والا طالب علم آ کے پڑھے گا۔ انہوں نے استادوں کے ذمے کتابیں لگا دیں اور یوں میرا تعلیم کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اب اس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے امتحان نہیں دیے وفاق کے۔ ایک ہمارے مفتی صاحب تھے، میں نے ایک دفعہ ان سے دبے لفظوں میں بات کی، میں نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ وفاق ہوتا ہے اس کا امتحان دیا جاتا ہے،
اس زمانے میں وفاق کی ابتدا تھی تو اتنا مشہور نہیں تھا، عام نہیں تھا، اور اکثر بڑے بڑے علماء نے امتحان نہیں دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی تیاری کر کے وفاق کے امتحان دے دوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں کاغذ چاہیے یا علم چاہیے؟ میں نے کہا کہ حضرت علم تو چاہیے ہی صحیح، اگر کاغذ ہو جائے تو سند ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے بس تم جو یونیورسٹی کے لڑکے ہو نا، تمہارے دماغ میں دنیا ہی بیٹھی ہوتی ہے، ہم نے بھی کسی کے وفاق کے امتحان کوئی نہیں دیا ہوا، تم استاد سے پڑھو اور علم حاصل کرو۔ میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو امتحان کی تیاری کرتا ہوں، میں بھی امتحان دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے مجھے پتہ کیا کہا، یہ بتاؤ جنہوں نے وفاق بنایا ہوا ہے انہوں نے کس وفاق کے تحت امتحان پاس کیا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پیر صاحب نے کس وفاق کے امتحان پاس کیا؟ تو میرے پیر صاحب تو بڑے عالم تھے مگر انہوں نے کوئی امتحان تو ایسا نہیں پاس کیا تھا۔ تو اللہ کو منظور تھا، اسی میں شاید کوئی حکمت ہوگی۔ بہرحال امتحان تو میں نہ دے سکا، لیکن استادوں سے میں کتابیں پڑھتا رہا اور الحمدللہ ساری کتابیں اللہ نے استادوں سے پڑھنے کی توفیق دے دی۔ بخاری شریف جو تھی وہ ہمارے ایک عالم تھے مولانا محمد جعفر صاحب، وہ حافظ القرآن بھی تھے اور حافظ الحدیث بھی تھے، پوری بخاری شریف کے حافظ، ہمارے ہاں پڑھاتے بھی رہے ہیں شعبہ حفظ بخاری میں، من الابتداء الی الانتہاء متن و روایہ کلو۔ تو ان سے میں نے پڑھی۔ ویسے میرے استاد جو ہے نا زندگی کے، وہ ہیں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، وہ ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں، میرے اور میرے بچوں کے استاد بھی ہیں۔ میں کہیں بھی دنیا میں ہوتا ہوں اور کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں ان کو فوراً فون کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ استاد جی اس میں کیا کرنا ہے، وہ جو بتاتے ہیں میں اس کے مطابق کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ کوئی نیا بیان تیار کرتا ہوں نا تو میں پہلے لکھ کے ان کو دکھاتا ہوں، وہ اس میں جو ترمیم تنسیخ کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں، مگر دل میں یہ پھر تسلی ہوتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں تو اس کو علماء کی تصدیق حاصل ہے۔ جو علماء دیوبند کی محبت تھی وہ میرے اندر ڈالی حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، میرے شیخ تھے حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ، وہ کراچی میں تھے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ان سے فون پہ پوچھا کہ حضرت مجھے اگر مسئلہ کوئی پوچھنا ہو تو میں کس سے پوچھوں؟ تو انہوں نے ان کا نام بتایا کہ جامعہ اشرفیہ میں مفتی جمیل احمد تھانوی ہیں، ان کے پاس چلے جایا کرو۔ میں اس وقت ایک لڑکا سا تھا، سائیکل پہ بیٹھا اور جامعہ اشرفیہ پہنچ گیا۔ اچھا، حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ایک جگہ کھڑے بات کر رہے تھے کسی سے، میں نے جا کے سلام کیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا اچھا میں ان سے فارغ ہو کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں، وہاں بیٹھ جاؤ۔ تو میں بیٹھ گیا، وہ ان سے بات کر کے آئے، اب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس 5 منٹ ہیں، اب اس 5 منٹ میں جو پوچھنے ہیں پوچھ لو، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو۔ تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ بڑے جلالی بزرگ ہیں بھائی، کہ جو ابھی سے کہہ رہے ہیں 5 منٹ ہیں، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک سنت پر عمل کروں، مگر کس میں کیا سنت ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ بتاتے جائیں گے، میں عمل کرتا جاؤں گا اور میں سنت کا نمونہ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سوال کو سن کے نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ مجھے سمجھایا کہ اتباع سنت کیا ہوتی ہے، اور کچھ سنتیں عادات ہوتی ہیں، کچھ فلاں ہوتی ہیں، کچھ فلاں ہوتی ہیں۔ تو پھر مجھے فرمانے لگے کہ تم نے معیاری سوال پوچھا ہے، اب جب کبھی کوئی بات پوچھنی ہو آ کے دارالافتاء میں اس کونے میں بیٹھ جایا کرو، میں تمہیں دیکھ لوں گا اور جب فارغ ہوں گا تو اشارے سے بلا لیا کروں گا۔
تو پھر میرا معمول بن گیا، میں جاتا تھا کونے میں بیٹھ کے اپنا ذکر مراقبہ کرتا رہتا تھا۔ حضرت جب فارغ ہوتے تھے تو اشارہ کرتے تھے تو میں ان کے پاس جا کے کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے۔ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میری اصل تربیت کی تھی اور علماء دیوبند کی محبت انہوں نے میرے اندر ڈالی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بس میں گیا اور میں نے روٹی ووٹی کھائی اور چلا۔ ارے تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر فکرہ دہرایا کہ میں گیا اور روٹی ووٹی کھائی اور یہ کیا۔ کہنے لگے روٹی تو وہ ہوئی جو کھاتے ہیں، یہ ووٹی کیا ہوتی ہے؟ اب میں چپ۔ تو کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں فالتو بولنے کی بھی عادت ہے۔ اور پھر انہوں نے اور بات کہی، کہنے لگے کہ یہ میرے کہنے پر تمہیں پتہ چلا، تمہیں خود نہیں سنا تم نے کیا لفظ بولا ہے؟ اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ پھر انہوں نے اور عجیب بات کی، مجھے کہنے لگے لڑکے تمہارے کان تمہارے منہ سے اتنا قریب ہیں، اگر منہ سے نکلی بات تمہارے اپنے کان نہیں سن رہے تو جن کے سامنے تم کبھی تقریر کرو گے ان کے کان تو بہت دور ہوتے ہیں، وہ تمہاری بات کیا سنیں گے؟ تو تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی بندے کو اپنی بات خود بھی سننی چاہیے۔ تب مجھے سچ اور جھوٹ کی فرق کا پتہ چلا، غیبت سے بچنے کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اس طرح انہوں نے ایک ایک بات کو مطلب لے کے اس کی اصلاح کی اور میری بگڑی ہوئی عادات کو انہوں نے ٹھیک کرنا شروع کیا۔ حدیث کی سند کو عالی کرنے کے لیے اللہ نے مجھے چند مواقع عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک موقع تو مجھے ملا جب میں نے 2011 ہے شاید یا کیا، دارالعلوم دیوبند میری حاضری ہوئی، تو وہاں پر حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند تھے اور دارالعلوم دیوبند کے وہ محتمم تھے، بعد میں انہوں نے اپنا الگ دارالعلوم دیوبند وقف کے نام سے مدرسہ بنا لیا۔ تو انہوں نے گھر دعوت دی، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گیا تھا، حبیب اللہ سیف اللہ کو۔ ہم نے کھانا کھایا تو مجھے فرمان لگے پیر صاحب ادھر آئے۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ دیوبند کے جتنے بھی حضرات ہیں وہ اس عاجز کو پیر صاحب کے نام سے پکارتے ہیں اور پہچان رکھتے ہیں۔ کوئی بھی جا کے کہتے ہیں پیر صاحب نے یہ کہا تو وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہی بندہ ہوگا۔ تو مجھے فرمان لگے پیر صاحب ادھر آئے۔ میں اٹھا ان کے پیچھے، وہ مجھے اپنے گھر کے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے اس چارپائی پہ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ تو میں نے آگے مذاق میں جواب دیا، میں نے کہا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے یہاں بٹھایا ہے کہ یہ کمرہ ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور یہ چارپائی ان کی چارپائی ہے، تو میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا تھا مگر میں نے سوچا کہ اس چارپائی پر بٹھا کر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں۔ تو انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ ان کی سند چونکہ عالی تھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا سند کو عالی کرنے کا۔ ایک دوسرا موقع بھی عجیب بنا۔ حج کے بعد کا وقت تھا، عصر کی نماز میں نے حرم شریف میں ادا کی تو میں نے دیکھا کہ بہت پتلے دبلے سے بزرگ ہیں، بہت ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ تو ان کے گرد آ کے کچھ طلباء نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب ان طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے سر پہ اور ان کے پاس حدیث کی کتابیں تھیں۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ ایک نظر سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ سکول کی کالج کی کتاب مدرسے کی کتابیں ہیں، ان کے یعنی ضخامت سے اور سائز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتابیں کون سی ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ سب طلباء آ کے بیٹھ رہے ہیں تو میں تھوڑا قریب ہوا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کی
باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اندازہ ہو گیا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ان بزرگوں نے سب طلباء کو حدیث کی اجازت دی. اب مجھے اور دل میں تجسس ہوا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو حرم شریف کے اندر بیٹھ کے حدیث کی اجازت دے رہے ہیں. تو ایک نوجوان ان کا خادم تھا. میں نے اس خادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے. ان کا جی یہ ہے مولانا احمد علی، ہیں انڈیا کے، مگر ان کی حدیث کی نسبت بہت عالی ہے اور ان کی زندگی یو کے میں گزری ہے اور ابھی بھی یو کے سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں کے طلباء کو جب پتہ چلا کہ ان کی حدیث کی نسبت اتنی عالی ہے تو عرب طلباء بھی ان کے پاس آ کے حدیث کی اجازت لے رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی کیا مجھے بھی حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو خادم پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس نے یہ نام سنا تو وہیں سے بیٹھ کے اونچا اونچا حضرت حضرت. اب مجھے بھی برا لگا کہ حرم میں اس طرح اونچا تو کوئی نہیں پکارتا کسی کو، اور کئی نمازی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حضرت حضرت کہہ رہا تھا. تو انہوں نے اشارے سے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت آپ نے جو مجھے چلتے ہوئے کہا تھا نا کہ ان سے اگر کہیں ملاقات ہو جائے تو میری ملاقات کروا دینا. حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ نام سن کے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہوا، قریب گیا، سلام کیا. میں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا. میں نے کہا کہ حضرت اتنے طالب علموں کو آپ نے حدیث کی اجازت دی ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں تو مجھے بھی اجازت عطا فرما دیں. وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، جب میں حج کے لیے چلنے لگا تھا تو اس وقت میں نے نیت کی تھی کہ اگر میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا. چونکہ میری نیت پہلے کی تھی اس لیے پہلے مجھے آپ توبہ کے کلمات پڑھائیں، پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں گا. چنانچہ وہیں حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھے اور پھر انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت عطا فرما دی. جب وہ حدیث کی اجازت لکھی ہوئی ہم نے پڑھی تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے ان کی حدیث کی نسبت واقعی عالی تھی. بہت کم واسطوں سے وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے ملتی تھی. اچھا، میں نے ان سے کوشچن بھی کیا، حضرت آپ کی جو توبہ کے کلمات مل کے پڑھنے ہیں اس کی اہمیت کیوں اتنی جتلا رہے ہیں؟ وہاں لگے قرآن پڑھا ہے؟ ان کے جی پڑھا ہے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاستقم کما امرت، اے محبوب آپ شریعت کے اوپر بالکل سیدھے چلیے، تکلے کی طرح سیدھے رہیے. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ طائب ہوئے وہ بھی سیدھے. فرمایا کہ صحابہ کی بہت صفات تھیں، اللہ کسی اور صفت کا تذکرہ فرما سکتے تھے لیکن اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ مینشن کیا کہ آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے وہ بھی اس پر عمل کریں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توبہ کے کلمات کسی کے ساتھ مل کر پڑھنا برکت کا باعث ہوتا ہے. اس لیے میرا شوق تھا کہ میں توبہ کے کلمات مل کے پڑھوں. یہ انہوں نے اس وقت کی تفصیل بتائی. پھر ایک تیسری سند وہ ہمیں اس طرح ملی کہ ہم لوگ تھے ترکی میں، استنبول میں. تو کسی نے ہمیں بتایا کہ جی یہاں پھر ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایسے عالم تھے کہ عرب لوگ بھی ان کے علم کی علمیت کو مانتے تھے اور انہوں نے احناف کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں، بلکہ وکیل احناف سمجھے جاتے ہیں. ان کے ایک آخری شاگرد وہ وہاں پہ موجود تھے استنبول میں. تو مجھے کسی نے کہا جی کہ ملک کے صدر نے ان کو نابغہ اثر ہستیوں میں شامل کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. چنانچہ 5-7 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دوائی لینی ہے اور کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا، یہ سب ان ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے. وہ روزانہ کی نمازیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں.
تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی اگر جمعہ کے دن ان کی زیارت ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ 2 دن درمیان میں تھے، ہم نے خوب نفلیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی زیارت بھی کر سکیں اور ان سے حدیث کی اجازت بھی لے سکیں۔ جمعہ کے دن ہمیں پتہ چلا کہ مسجد کے قریب حکومت نے شیشے کا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، یعنی دیواریں شیشے کی تھیں، جہاں سے لوگ ان کو دیکھ تو سکتے تھے، ان کو مل نہیں سکتے تھے۔ 5-7 ڈاکٹر تھے ان کے ساتھ، جی وہ آئے، انہوں نے نماز ادا کی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے کمرے کی طرف گیا کہ میری کوئی ان سے ملاقات ہو جائے یا بات چیت ہو جائے۔ آگے دروازے کے اوپر ڈاکٹر کھڑا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا اور میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے آیا ہوں اور میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے پاکستان کا نام سنتے ہی نا منہ بنا لیا کہ پاکستان میں تو بہت ہی ہیلتھ کنڈیشن خراب ہے، ان ہائیجینک کنڈیشن ہے، پتہ نہیں کون کون سا بیکٹیریا، کون کون سا وائرس آپ لے کے آئے ہوں گے، تو آپ کی تو اجازت ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اب یہ 2 ڈاکٹر دروازے کے اندر کھڑے ہیں، ادھر حضرت ہیں اور یہاں میں کھڑا ہوں۔ تو اتنے میں انہوں نے اشارے سے پوچھا مجھ سے کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے اپنا نام بتایا کہ جی ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ کی شان کہ انہوں نے یہ نام پہلے سے کہیں سنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ بھئی اگر یہ پاکستان کے عالم ہیں تو مجھے اس سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اس نے کہا جی حکومت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، اور یہ بندہ تو ایسے ملک سے آیا ہے کہ جہاں بہت ہی بری حالت ہے صحت کی، تو پتہ نہیں کون کون سا بیکٹیریا اور وائرس یہ لے کے آیا ہے، تو ہم تو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ دیکھو اگر اس کو ملنے سے میری موت کل کی جگہ آج ہوتی ہے نا تو میں مرنے کو تیار ہوں۔ اب یہ ایسا جواب تھا کہ ڈاکٹر آگے کچھ کر نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے مسافر کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور میں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، تو 2 ڈاکٹر درمیان میں تھے، مگر ہم نے مسافرت بھی مل گئی۔ اور اس موقع پہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت میں ایک طالب علم ہوں، آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیجیے۔ تو کھڑے کھڑے انہوں نے حدیث کی اجازت دی۔ بعد میں انہوں نے کتاب پرنٹ کی بھی دی۔ وہ جب ہم نے دیکھی تو واقعی علامہ زاہد القوسی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سند کافی عالی تھی۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی موقع عطا فرما دیا۔ آخری بات اور بتا دوں، 3 سال پہلے ازبکستان کی حکومت نے دنیا کے مختلف مشائخ کو بخارا دعوت دی، تو پاکستان کی طرف سے میں بھی گیا، اور میں جاتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے گیا کہ میں ان کو سمرقند اور بخارا لے جاؤں اور وہاں بزرگوں کی جگہوں کو دکھاؤں گا۔ ہم لوگ بخارا کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بخارا کے ایک عالم تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ مجھے کہنے لگے حضرت شام کے ایک عالم ہیں جن کی حدیث کی سند بہت عالی ہے، اور اس وقت بخارا کے جتنے علماء ہیں سب ان کے کمرے میں جا رہے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے، وہاں رش لگا ہوا ہے۔ تو میں تو ابھی وہیں تھا، اٹھ کے ابھی آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ بخارا کے علماء کا رش لگا ہوا ہے تو ہم بھی جائیں۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی ویل چیئر نکالو اور مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ ہمارے ایک دوست ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، وہ مجھے کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ عصر کی نماز مسجد میں انہوں نے میرے ساتھ پڑھی تھی، اور سلام پھرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری نسبت کہاں ہے؟ تو میں نے آپ کا نام لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، اگر حضرت کبھی فارغ ہوں تو مجھے فون کر دینا، میں 10 منٹ کے اندر ان کے پاس پہنچ جاؤں گا۔
تو جب انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم ان کو یہیں بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ صاحب طلب ہمیں ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں، آپ ان کو فون کر کے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم جائیں گے، وہاں رش لگا ہوا ہے، پتہ نہیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ فون کریں اور ان کو اطلاع دے دیں کہ آپ فارغ ہیں آ جائیں۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کے فون کیا، وہ جی 7 منٹ میں وہ ہمارے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میں نے ان سے یہی کویسچن پوچھا کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی حدیث کی سند بہت عالی ہے، تو آپ کی حدیث کی سند عالی کیسے ہے؟ ان کا کہ میں پاکستان انڈیا جاتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں کے جتنے محدثین ہیں ان کے جو واسطے ہیں وہ تقریباً 16-17 کے قریب بنتے ہیں، اور میرا واسطہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے 14 بنتا ہے اور 15واں میں بنتا ہوں۔ تو جتنے لوگ بھی اتنی عالی سند والے تھے وہ شام کے حالات کی وجہ سے سب شہید ہو گئے۔ اب میں آخری سنی عالم ہوں جو اس وقت زندہ ہوں اور اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا کی ہے۔ خیر انہوں نے بھی ہمیں یہ حدیث کی اجازت دی، پھر انہوں نے لکھا ہوا پرنٹ کیا ہوا اپنی کتاب ہمیں دی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا تعلق تھا ڈاکٹر عبداللطیف فرفور سے۔ مفتی حضرات جو ہدایہ پڑھتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور نے ہدایہ کے اوپر بہت اعلیٰ کام کیا ہے، تو ان کی وساطت سے ان کو علامہ شامی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے کم واسطوں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت حاصل تھی، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت فرما دی۔ بہرحال یہ ساری جو تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی یہ صرف اس لیے تھی کہ بتانا یہ مقصد تھا کہ ہم نے استادوں سے پڑھا ہے اور ہمیں ان استادوں سے اجازت حاصل ہے، ورنہ یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں نا یہ بیچارے ٹپکے کے عام ہوتے ہیں۔ عام جو ہوتا ہے نا یہ اپنی نسل کے نام سے بکتا ہے، یہ سندھی ہے، یہ انور لٹول ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پیٹی کے اوپر بھی نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں نسل کے عام ہیں۔ لیکن کچھ عام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے گرا دیتے ہیں، اور جو باغ کا مالک ہوتا ہے وہ ان کو نیچے سے اکٹھا کرتا ہے۔ اب جب نیچے سے اکٹھا کرتا ہے تو ان کی نسل کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا وہ ان کو پیٹی میں ڈال کے اوپر لکھ دیتا ہے یہ ٹپکے کے عام ہیں۔ ٹپکے کے عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی نسل کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے میں نے یہ تفصیل عرض کر دی کہ ہم ٹپکے کے عام نہیں ہیں۔ الحمدللہ جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے ہم ان کا نام بھی بتا سکتے ہیں اور ان کے حالات بھی بتا سکتے ہیں، اور ہماری حدیث کی سند ان بزرگوں کے واسطے سے الحمدللہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ بہرحال جتنے علماء یہاں موجود ہیں، یا بخاری شریف کے طلباء ہیں یا مشکات شریف کے طلباء ہیں، ان سب حضرات کو اس عاجز کی طرف سے حدیث مبارک کی خدمت آگے کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔